بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کی آمد ہے، لیکن یاد رکھیے گھر گھر میں یہ 3 خاموش چیزیں موجود رہیں تو برے حالات اور تنگ دستی آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ لہٰذا عید الاضحیٰ سے پہلے انہیں پہچان کر گھر سے باہر پھینک دے، ورنہ آپ جلد تباہ ہو سکتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ہر گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ایسی ہوتی ہے جو روز بروز نقصان پہنچاتی چلی جاتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر آج اسے نہ نکالا گیا تو یہ آپ کے گھر میں غربت، بدقسمتی، منفی توانائی اور غیر مرئی مخلوق کو کھلا کھلا داخل ہونے دے گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ گھر ایسے کیوں ہوتے ہیں جہاں داخل ہوتے ہی دل گھبرا اٹھتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے فضا بھاری ہو، ہوا میں کوئی انجانی خاموشی تیر رہی ہو۔ سب کچھ بظاہر درست ہوتا ہے لیکن پھر بھی سکون کہیں گم ہو جاتا ہے۔ گھر صاف ستھرا، نمازی لوگ، ذکر و اذکار، درود اور استغفار کی آوازیں، مگر پھر بھی دل بے چین، نیند ادھوری، صبح جاگتے ہی بدن تھکا ہوا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دعا کے بعد بھی دل کو اطمینان نہیں ملتا؟ گھر کی خوشیاں جیسے آتے آتے کہیں مڑ جاتی ہیں۔ دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ شاید کسی نے نظر لگا دی، شاید کوئی بدنیت انسان ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ بعض اوقات بڑا دشمن باہر ہوتا ہے مگر اصل دشمن ہمارے اپنے گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ ہم خود انجانے میں اسے پناہ دیتے ہیں، ہم خود اپنی کمزوری سے جگہ دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہی چیز جو روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر کے افراد برے ہوں، بلکہ وہ اس چیز کے اثرات سے خود بھی بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھنے لگتے ہیں تو انسان کے دل پر بھی بوجھ بڑھنے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سانسیں بھاری ہوں، جیسے دل کسی انجانے خوف میں گرفتار ہو۔ انسان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر سکون کی بارش نہیں برستی۔ اس کی وجہ وہی چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم نظر انداز کر کے اپنے گھر میں جگہ دے بیٹھتے ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ آج اس حقیقت کو جان لیں اور وہ چیز اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنے لگے گا، جہاں جھگڑے تھے وہاں الفت کی ہوا چلنے لگے گی، جہاں خاموش دیواریں تھیں وہاں تسبیحات کی آوازیں گونجنے لگیں گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے والی ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ ایسا راز جو اگر آپ نے آج سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ کا گھر بے سکونی سے برکت کی طرف سفر شروع کر دے گا۔ وہ چیز منفی اثرات کو دعوت دیتی ہے۔ اب وقت وہ آ گیا ہے کہ اسے پہچان کر اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میرے ہر بھائی بہن کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے کہ اگر آپ جان جائیں تو آپ اس پر ضرور عمل کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ جانے انجانے میں بہت سی ایسی غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ان کی وجہ سے گھر میں تنگ دستی، غربت اور بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم ٹھیک کر لیں تو گھر سے ساری کی ساری بے برکتی چلی جائے گی، رزق کی کمی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کے فضل کے ساتھ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت کے انبار لگ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس در فانی میں بھیج کر زندگی کے طور طریقے سکھا دیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اور ضروریات زندگی کو انتہائی آسان انداز میں پورا کرے۔ انسانی زندگی کے معاملات، صحت، کامیابی، کاروبار اور دیگر میدانوں میں مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں میں سے چند بندوں کا انتخاب کیا جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں نہ صرف برکت ہے بلکہ زندگی کی فلاح اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ انسان کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں زندگی اور گھر کے سکون کے لیے چند اصول بیان کیے گئے، گویا کوئی انسان اگر ان پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں سکون پائے گا۔ انسان گھر میں کسی بھی کام کو سر انجام دے تو فوراً بسم اللہ پڑھے، اس کام کو کرنے سے قبل ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہے۔ جدید دور ہے تو اکثر لوگ اپنے وقت کو گزارنے کے لیے فون کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جس سے نہ صرف وقت ہاتھ سے جا رہا ہے بلکہ نیکی کرنے کے لمحات بھی انسانی ہاتھ سے پھسلتے جا رہے ہیں۔ کوشش اور اہتمام اس بات کا کریں کہ جب بھی گھر میں کسی کام میں مصروف ہوں، استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا حی یا قیوم وغیرہ کے اذکار کو نہ صرف خود اپنی زبان پر جاری رکھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں۔ سورۃ المدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنتی اور جہنمی کا مکالمہ بیان کیا، جس میں جنتی جہنم سے سوال کرتا ہے کہ کون سی چیز تجھے جہنم میں لے کر آئی، تو اس پر وہ جواب دیتا ہے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں سستی کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں اور قصداً نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ ان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا، پس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔
گویا یہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر اس میں اکثر غفلت میں پڑ جاتی ہیں، ان کے لیے بھی خرابی ہے۔ لہٰذا گھر میں برکت چاہتے ہیں تو اکثر نماز کا اہتمام گھر میں کیا کریں، نوافل اور سنت تو لازماً گھر میں ہی ادا کیا کریں۔ گھر میں نوافل سنت پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک تو بچوں کو دیکھ کر نماز کی ترغیب ملتی ہے، دوسرا گھر میں برکت بھی رہتی ہے۔ گھر میں برکت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی کیا جائے لیکن روز کی بنیاد پر کیا جائے۔ آپ چاہیں تو ایک صفحہ تلاوت کریں لیکن تلاوت روزانہ کی بنیاد پر ہو سکے تو اپنے بچوں کو ایک صفحہ روزانہ تلاوت کر کے ضرور سنایا کریں تاکہ ان میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کا شوق پیدا ہو۔ قرآن مجید کی کوئی بھی سورت تلاوت کریں گھر میں برکت کا ہی باعث بنتی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً شیطان ان گھروں سے دور بھاگتا ہے جہاں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے، یعنی گھروں میں نماز اور تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ روزانہ رات عشاء کی نماز کے بعد جو شخص سورت واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ صبح صبح سورت یاسین کی تلاوت بھی کرنی چاہیے اور جمعۃ المبارک کو سورت کہف کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی سے متعلق ارشاد فرمایا اور زد راہ یعنی رستے کے حرج کا ذکر کیا، یقیناً سب سے بہترین زد سفر تقوی ہے اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر ارشاد ہوا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ گھر میں برکت کے لیے عمل یہ ہے کہ انسان اللہ سے جس طرح ڈرتا ہے یا اس کی محبت میں مجلس میں، مسجد میں، سفر میں تقوی اختیار کرتا ہے، ویسے ہی گھر میں جب وہ تنہائی میں ہو، جب اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو سوائے رب کائنات کے، اس وقت بھی وہ تقوی اختیار کرے، اپنی بیوی، بچوں، والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک محض اللہ کی رضا کی خاطر کرے۔ یہ عمل بھی گھر میں برکت کا سبب ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب انسان مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ عز و جل اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور پھر جب افراد گھر کے ہوں، والدہ ہوں، والد ہوں یا میاں بیوی، بچے، بہن بھائی سب مل کر بیٹھ کر ایک جگہ اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کریں تو برکت کا کیا عالم ہوگا۔ جدید دور میں یہ روایت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اگر کوئی اپنے کمرے میں بیٹھا ہے تو وہی کھانا کھائے گا، اگر کوئی اسٹڈی روم میں ہے تو وہی کھانے کا اہتمام کرے گا، والدین الگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا برکت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پیارا کھانا وہ ہے جس پر ہاتھوں کی کثرت ہو، یعنی جہاں زیادہ لوگ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے، تو فرمایا شاید تم الگ الگ ہو کر کھاتے ہو۔ صحابہ نے جواب دیا، ہاں۔ فرمایا اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو، اس میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کے اوقات کار مقرر تو نہیں کیے، لیکن اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند ایسے اوقات کار ہیں جن میں اگر انسان رزق حلال کی تلاش میں نکلے تو اسے نہ صرف رزق ملتا ہے بلکہ اس کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے۔ ہماری تہذیب و ثقافت کا یہ حصہ رہا کہ ہمارے بڑے صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن کرتے تھے، پھر رزق حلال کی تلاش میں نکل پڑتے تھے، یہاں تک کہ وہ شام کو واپس لوٹ آتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے۔ یہ ایسا وقت ہے جو رزق حلال کے لیے، جس میں نہ صرف انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سمیٹ سکتا ہے بلکہ اس میں برکت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن دور حاضر میں تمام اوقات بدل چکے ہیں، لوگ اب فجر کے وقت سوتے ہیں اور ساری رات جاگتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان گھروں میں 4 سے 5 افراد کمانے والے ہیں، لیکن پھر بھی برکت نہیں، سکون نہیں، جبکہ ہمارے اجداد میں محض ایک شخص کمانے والا ہوتا تھا اور پورے گھر کو ایک ہی فرد کافی رہتا تھا۔ لہٰذا اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رزق اور برکت ہو تو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں، رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں، اللہ پر توکل کرنا جیسا کہ اس کا حق ہے۔ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جملہ اموار کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ ناظرین، ایک مزدور صبح سے شام تک دھوپ میں پسینے سے شربور ہو کر مزدوری کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، ریت دھوتا ہے، شام کے وقت جب سورج ڈھلتا ہے تو اپنی مزدوری جیب میں ڈال کر گھر کا رخ کرتا ہے۔ وہ اس کی محنت کا نچوڑ ہوتی ہیں۔
وہ سکون سے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا ہے، کبھی گھر کے لیے آٹا، کبھی بچوں کے لیے دودھ، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی میں ایک عجب سی اداسی بے بسی ہوتی ہے، نہ خوشی کا احساس، نہ اطمینان کا لمحہ، جیسے اس کے گھر کی دیواروں نے سکون سے دشمنی کر لی ہو۔ ہر رات وہ سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے، یا رب میں حلال کماتا ہوں، فضول خرچی نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں برکت کیوں نہیں؟ مگر جواب خاموشی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دل بے چین رہتا ہے، تنگ دستی جیسے اس کے دروازے سے چمٹ گئی ہو۔ آخر ایک دن اس نے ایک گاؤں کے ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ مزدور نے اس کے سامنے اپنا دکھ رکھا، آنکھوں میں نمی لیے بولا، بابا جی میں حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، مگر پھر بھی میرے گھر میں بے سکونی کا گہوارہ ہے، خوشی جیسے میرے گھر سے روٹ گئی۔ بزرگ مسکراتے ہوئے نہایت نرمی سے بولے، بیٹا آج کے دن کی مزدوری سے تم نے کوئی چیز نہیں خریدنی، 2 کلو مٹھائی لینی ہے اور میرے پاس لانا ہے، میں اس پر کچھ دم کروں گا۔ جب شام کو گھر پہنچو تو دروازے پر رکھ کر اپنے کان لگا کر سننا تمہارے گھر کے اندر سے کیا آواز آتی ہے۔ تمہارے گھر میں رکھی ایک چیز تمہاری تنگ دستی اور بے سکونی کے حل کا راز کھول دے گی۔ مزدور نے تعجب سے دیکھا مگر چپ رہا۔ دن بھر کی محنت کے بعد شام ڈھلے اس نے 2 کلو مٹھائی خریدی۔ جیسے ہی اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی اور بے سکونی کو دعوت دے رہی تھی۔ پہلی چیز، جب دیر و دیوار پر شکر کے بجائے ناشکری ہو، کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی ایک عجب سی خاموشی استقبال کرتی ہے، نہ کوئی شور، نہ کوئی چیخو پکار، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو۔ دیواریں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، ان پر لکھی تحریر خاموشی سے سب کچھ کہہ جاتی ہے، وہ تحریر جو کسی قلم سے نہیں انسان کے رویوں سے لکھی جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب گھر میں برکت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان دیواروں پر اب شکر نہیں شکایت لکھی جاتی ہے۔ جہاں ہر گفتگو میں میرا نصیب کیوں نہیں کی گونج ہو، جہاں زبان پر نہ شکری کا زہر، دل میں مایوسی کی دھن ہو، وہاں رحمت کے قدم نہیں رکتے۔ فرشتے خاموشی سے واپس پلٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ وسوسوں کی سرگوشیاں لے لیتی ہیں۔ کبھی کبھی شیطان دروازے توڑ کر نہیں آتا، ہم خود اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب ہم الحمدللہ کے بجائے کاش ایسا ہوتا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم نعمتوں کو معمولی اور خامیوں کو عظیم سمجھنے لگتے ہیں، تو سمجھ لیجیے روشنی کا چراغ بجھنے لگا ہے۔ وہی روشنی جو گھر کو امن دیتی ہے، رزق کو برکت دیتی ہے، دلوں کو نرم رکھتی ہے۔ نہ شکری ایک معمولی احساس نہیں، یہ غیر مراحی زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا ہے۔ یہ باتوں سے شروع ہوتی ہے مگر اثر ماحول پر اثر ڈالتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب گھر بھرا ہوتا ہے مگر دل خالی، الفاظ زیادہ ہوتے ہیں مگر سمجھ ختم، اور پھر زندگی کی رونقیں جیسے ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہیں۔ شیطان ایسے گھروں میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے جہاں زبان نہ شکری بولے اور دل شکر کرنا بھول جائے۔ ناظرین، وہ جانتا ہے جہاں شکر نہیں وہاں سجدے بھی بے نور ہوتے ہیں، جہاں شکایت ہے وہاں دعا بھی دروازہ نہیں کھولتی، وہاں ہر دل میں یہ احساس ڈالتا ہے کہ تم محروم ہو، اور انسان اپنی موجودہ نعمتوں کو بھول کر خالی پن کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، شکر صرف الفاظ نہیں، ایک روشنی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو پیچھے دھکیلتی ہے، جو فرشتوں کو متوجہ رکھتی ہے اور شیطان کے قدموں کو جلا دیتی ہے۔ جس گھر میں زبان میں الحمدللہ کہنا سیکھ لے، اس گھر کی چھت بھی دعا بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کٹ جائیں اور گھر میں روشنی خود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے الفاظ کو بدلیں، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت خود ان الفاظ کو پڑھنے آتی ہے۔ 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی اور بے سکونی کو دعوت دیتی ہیں۔ دوسری چیز، جب آنکھیں عیب ڈھونڈنے لگتی ہیں، آنکھیں عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائیں۔ ناظرین، کبھی سوچا ہے جب تیری آنکھ کسی کمی کی تلاش کرنے لگے تو تیرے نصیب کی روشنی کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ گھر کا سکون تیرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلنے لگتا ہے، کیونکہ ہر چیز ہونے کے باوجود دل خالی، روح بوجھل اور فضا بے رونق لگتی ہے، اس لیے کہ وہ آنکھ جو محبت کے لیے پیدا ہوئی تھی اب تنقید کا ہتھیار بن چکی ہے۔ وہ نگاہ جو رحمت کے منظر دیکھنے والی تھی اب صرف دوسروں کے عیب تلاش کرتی ہے۔ ناظرین جان لیں، جس گھر میں عیب ڈھونڈنے والے بستے ہیں وہاں برکت نہیں رکتی، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ یہ عیب جوئی معمولی گناہ نہیں، یہ روح کی بیماری ہے، یہ وہ آگ ہے جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی ہے، تعلقات کو راہ کر دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے۔ جس گھر میں ہر زبان کسی دوسرے کے قصور گنتی ہے وہاں رزق تنگ ہوتا ہے، دعائیں رک جاتی ہیں، سکون ہجرت کا جاتا ہے۔ عیب وہ آنکھ جو دوسروں کی خامیاں دیکھتی ہے، کبھی اپنے آئینے میں جھانک، تجھے اندازہ ہوگا کہ جو عیب تو دیکھتا ہے وہ تیرے دل کی اپنی غفلت کی عکاسی ہے۔ جو دوسروں میں کمی تلاش کرتا ہے وہ دراصل اپنے اندر کے خالی پن سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ گھروں میں شور چھوڑ جاتے ہیں مگر سکون کبھی نہیں۔ شیطان جانتا ہے کہ محبت والے گھر اس کے دشمن ہیں، اس لیے وہ گھروں کی نگاہوں میں زہر گھول دیتا ہے، وہ دلوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر دیتا ہے، وہ کانوں میں سرگوشیاں کرتا ہے کہ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، اور جب تم اس کے بہکاوے میں آ جاتی ہو تو سمجھ لو تمہارے گھر کی فضا بدل گئی۔ اب وہاں صرف وسوسے بچتے ہیں، محبت نہیں۔ یاد رکھو، جس گھر کی آنکھیں عیب دیکھنے لگتی ہیں اس گھر کی برکتیں پردہ کر لیتی ہیں۔
جہاں نگاہ میں بدگمانی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، وہاں شیطان رقص کرتا ہے، ناچتا ہے، اس کی ہنسی تمہیں سنائی نہیں دیتی، مگر تمہاری ہر بے سکونی اس کی فتح کی گواہی دیتی ہے۔ دلوں کو جوڑنے والی آنکھیں جنتی ہوتی ہیں اور توڑنے والی آنکھیں جہنمی ہوتی ہیں۔ رحمت ان گھروں میں اترتی ہے جہاں نگاہ پردہ ڈالنا جانتی ہے، جہاں زبان محبت تلاش کرتی ہے، جہاں دل دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، نہ کہ عیب بیان کرنا۔ مومن اگر چاہتا ہے کہ تیرے گھر سے تنگ دستی کا سایہ رخصت ہو جائے، بے سکونی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، تو اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھ، عیب دیکھنے کے بجائے خوبی دیکھ۔ عیب چھپانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے اور عیب پھیلانے والا شیطان کا۔ جب آنکھ محبت سے دیکھنے لگتی ہے تو رحمتیں خود دروازہ کھول کر آتی ہیں۔ جب آنکھ دوسروں کی کمی میں الجھ جائے تو سمجھ لو کہ شیطان تیرے ذہن میں اتر چکا ہے۔ تیسری چیز، جب دروازہ دعاؤں سے نہیں آوازوں سے کھلے۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترنا چاہیے، جہاں ہر سانس میں محبت کی خوشبو ہونی چاہیے، جہاں دروازے کھلے تو اسلامی روشنی پھیلے؟ لیکن اگر وہی دروازہ شور، تلخی اور چیخو پکار سے کھلے تو وہاں زحمت نے جگہ لے لی۔ جب گھروں کے دروازے اسلام سے خالی ہو جائیں تو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ جب الفاظ بھاری ہو جائیں تو وہاں فضا بھی بوجھل ہو جاتی ہے، اور جب گفتگو میں تلخی پیدا ہو جائے تو برکت زمین سے اڑ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب شیطان دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے، اب یہ گھر میرا ہے۔ گھر کا شور صرف آوازوں کا نہیں ہوتا، یہ دلوں کے شور سے جنم لیتا ہے۔ جب ماں کا دل دکھی ہو، ماں کا چہرہ بوجھل ہو، بچوں کے لہجے میں کرواہٹ ہو، تو یہ شور دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ شور گھر کے در و دیوار سے روشنی کھینچ لیتا ہے۔ پھر وہی گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ تھا، اب بے برکتی کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ شور صرف الفاظ نہیں، یہ رحمت کے فرشتوں کے لیے بند دروازے ہیں۔ وہ گھر جہاں اونچی آوازیں ہوں، جہاں زبان تیز ہو، جہاں دلوں میں برداشت نہ ہو، وہ گھر اصل میں شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو خاموشی نہیں، شور زیادہ پسند ہے۔ اسے وہ اپنے گھر پسند ہیں جہاں بحث ہو مگر دعا نہ ہو، جہاں غصہ ہو مگر صبر نہ ہو، جہاں میں ہوں مگر ہم نہ ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی تیرا مقدر نہ بنے تو اپنے گھروں کے دروازے آوازوں سے نہیں، دعاؤں سے کھولو۔ سلام کو اپنی دہلیز کا پہلا لفظ بناؤ، درود کو اپنے دروازے کا پہرے دار بنا دو۔ جب زبان سے سلام نکلتا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں، لیکن جب زبان سے شور نکلتا ہے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہر گھر میں خوشحالی، رزق، برکت اور محبت اس وقت اترتی ہے جب اس گھر کا پہلا کلمہ سلام ہو۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔